مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو اس مبارک دن یعنی 12 ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اتنی خوشی کا دن ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کے اندر خوشیاں منائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، غریبوں کی مدد کریں، بے سہاراؤں کا سہارا بنیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو ہم تو ان کے امتی ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم آپ کی سنتوں پر، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں۔ تو ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے ایک خصوصی مضمون لے کر آیا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اور ایک مرتبہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت بھی پیش کر لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی ولادت اسی مہینے کے اندر ہوئی اور آپ نے ہجرت بھی فرمائی تو اسی مہینے کے اندر فرمائی، اور جب اس دنیا سے آپ کا وصال ہوا تب بھی اسی مہینے میں ہوا۔ تو اس مہینے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور ہر عاشق رسول کے لیے یہ عید کا مہینہ ہے۔ یوں تو آپ سے محبت اور آپ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب اس کے دل کی دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے آباد نہ ہو، لیکن حیات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس مہینے کے اندر سیرت پاک کے بہت جلسے ہوتے ہیں اور کثرت سے آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پر صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی عظمت، آپ کی محبت اس دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دل کے اندر ہو۔ یہ محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس امت کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو غیر معمولی جذبہ ہے، دوسرے مذہب کے متبعین میں اپنے پیشواؤں کے متعلق اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے بعد اس امت کے لیے سب سے محبوب ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس کو اپنے وجود سے بھی بڑھ کر محبت ہے، اور اگر اس کا سینہ محبت رسول سے خالی ہو تو پھر وہ مسلمان
باقی ہی نہیں رہے گا۔ محبت کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ انسان محبت کا اظہار کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو مومن کے لیے معراج ہے، لیکن انسان تو دنیا میں ہی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اظہار محبت کے بغیر چین نہیں ملتا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فطری تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سے اگر محبت کرتے ہیں تو اظہار بھی کیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اظہار کس طرح سے کیا جائے؟ انسان کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے خاندان، رشتہ دار، رشتے ناتے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ محبت کے اظہار کا الگ الگ طریقہ ہے، کیونکہ ہر جگہ اظہار محبت کا ایک ہی انداز نہیں ہوتا۔ محبوب کا مقام، اس کا مرتبہ اور محبوب کی پسند، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز دوں اور اس چیز کو وہ پسند نہ کرتا ہو تو کیا یہ میرا اظہار محبت ٹھیک ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پاک کو سمجھنا ہوگا، آپ کے مرتبے، آپ کے مقام کو سمجھنا ہوگا۔ آپ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں تو پھر اس کا ثبوت کمیاں نکال کر نہیں دیا جاتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو سمجھو اور آپ کے مرتبے کو سمجھو۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار پھر آپ تمام مسلمان بھائیوں کو ماہ ربیع الاول شریف، خصوصاً 12 ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناچیز کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔